اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین افضل جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا انسان۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا تو کیا دیکھا، ایک عیسائیوں کا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا پادری بیان کر رہا ہے۔ حضرت نے ان کا لباس پہنا اور جا کے مجمع میں بیٹھے، جیسے حضرت مجمع میں پہنچے تو اس کی زبان بند ہو گئی، پادری چپ ہو گیا۔ پادری کہتا ہے لگتا ہے کوئی محمدی آ گیا ہے اس مجمع میں، محمدی کوئی مسلمان آ گیا ہے، جہاں بھی ہے کھڑا ہو جائے۔ حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عیسائی کہتا ہے، پادری کہتا ہے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پادری کہتا ہے اگر تم یہاں سننے کے لیے آئے ہو تو میرے سوالوں کے جواب دو، اگر تم میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو تو یہاں بیٹھو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ نے ان کو ایسا علم دیا تھا حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بھی سوال کرتا فوراً جواب دیتے، جیسے سوال نہیں کرتا ادھر سے جواب نکلتا، بغیر سوچے سمجھے قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت جواب دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ بات کرو، سوال کرو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں جواب دوں گا۔ وہ عیسائی کہنے لگا، وہ عیسائی پادری کہنے لگا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا اللہ ایک ہے دو نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا دن اور رات دو ہیں، دو ہیں تین نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا لوح قلم کرسی یہ تین ہیں چار نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا آسمانی کتابیں چار ہیں پانچ نہیں ہیں، تورات زبور انجیل قرآن پاک، کہتے ہیں وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے مسلمان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں 6 نہیں ہیں۔ کہنے لگا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے 7 نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا ہفتے کے 7 دن ہیں۔ کہنے لگا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں 9 نہیں ہیں۔ کہنے لگا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 9 بدماشوں نے قتل کیا تھا، وہ 9 تھے 10 نہیں تھے۔ کہتے ہیں وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا وضع حمل کی جو مدت ہے زیادہ سے زیادہ 10 مہینے ہے، کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے 12 نہیں تھے۔ کہتا ہے وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں 13 نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ 13 تھے 14 نہیں تھے۔ کہتا ہے وہ 14 بتاؤ جس کا 15واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان 14 ہیں 15 نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ 15 بتاؤ جس کا 16واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا پل صراط کا راستہ 1500 سال کا ہے، 500 سال لگائی، 500 سال چڑھائی 500 سال اترائی۔ وہ کہنے لگا، پادری کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے تو بے جان، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ سانس لیتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ صبح کے بارے میں فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہیں۔ کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے بے جان، لیکن اللہ کے گھر کا اس نے طواف کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ہے، جب طوفان آیا تھا تو ماننے والے جب اس میں بیٹھ گئے تھے تو اس کشتی نے اللہ کے گھر کا طواف کیا تھا۔ ان سوالوں کی بچھاڑ کر دی اس نے، حضرت نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ حضرت نے فرمایا اب میرا ایک سوال ہے، تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا کرو سوال۔ حضرت نے فرمایا جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ چپ ہو گئے، پادری چپ ہو جاتا ہے، سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، تو نے سوالوں کی برسات کر دی، بچھاڑ کی۔ حضرت نے بغیر سوچے سمجھے قرآن حدیث کی روشنی میں تجھے جواب دیے۔ حضرت نے ایک سوال کیا، تو ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا مجھے سوال کا جواب تو آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے ہم مانیں گے۔ حضرت نے فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدمی مسلمان ہو گیا،
اور مجمع سارا مسلمان ہے۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت کبھی ایسا موقع بھی آیا کسی نے آپ سے سوال کیا ہو اور آپ کو جواب نہ آیا ہو، آپ لاجواب ہو گئے ہوں، کبھی ایسا موقع آیا؟ حضرت نے فرمایا ایک موقع ایسا تھا مجھ سے سوال کیا گیا، میرے پاس جواب نہیں تھا، میں لاجواب ہو گیا تھا، مجھ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، ایک موقع ایسا آیا، حضرت بتائیں کون سائل تھا، سوال کرنے والا کون تھا اور سوال کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا میں جا رہا تھا راستے میں، میرے مریدین میرے ساتھ تھے، راستے میں ایک کتے نے آ کے سوال کیا، میرے مریدین بعض کسی نے لکڑی اٹھائی، کسی نے پتھر اٹھایا، کسی نے اینٹ اٹھائی مارنے کے لیے، میں نے کہا کتے اللہ والوں کو نہیں بھونکتے، ذرا صبر کرو، یہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کتا کہنے لگا، کتے نے سوال کیا، اے با یزید گستاخ، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تجھ سے کون سی ایسی نیکی ہوئی تھی جس کی برکت سے اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے مجھ سے کون سی ایسی برائی ہوئی تھی جس کی نحوست سے اللہ نے مجھے ناپاک کتا پیدا کیا؟ حضرت فرماتے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، میں روتا ہوا مسجد میں آیا، آ کے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، سجدے میں گرا، اے اللہ یہ تو تیرا شکر ہے مجھ سے کوئی نیکی نہیں ہوئی تھی، کتے سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، پھر اللہ کے احسان دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی مسلمان تھے، جنہوں نے کہا تھا انت وربک فقاتلا اذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جاؤ، جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہم نہیں لڑتے، وہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے وہ بھی مسلمان تھے۔ اللہ کا احسان دیکھو، ایسے نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا جو سارے نبیوں کا نبی۔ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اور اللہ پاک جل شانہ نے سارے نبیوں کی امامت کا اللہ نے تاج پہنایا، سارے نبی پیچھے، اللہ کے نبی آگے جماعت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جس کے آنے سے پہلے تذکرے، کوئی بھی چیز ہے نا پہلے وجود میں آتی ہے پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جتوئی کی مسجد بڑی خوبصورت مسجد ہے، پہاڑ کا مرکز بڑا خوبصورت ہے، پہلے مرکز بنا پھر تذکرے ہوئے، پہلے مسجد بنی پھر تذکرے ہوئے، پہلے خوبصورت مینار پاکستان بنا پھر اس کا تذکرہ ہوا۔ ہر وہ چیز جس کے تذکرے ہوتے ہیں پہلے وہ وجود میں آتی ہے پھر تذکرے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، نوح علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، داؤد علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، ہارون علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، زکریا علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، یحییٰ علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، یعقوب علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، ایوب علیہ السلام پہلے آئے، تذکرہ بعد میں، سارے نبی پہلے، تذکرہ بعد میں، آسمان پہلے بنا، تذکرہ بعد میں، چاند پہلے بنا، تذکرہ بعد میں، سورج پہلے بنا، تذکرہ بعد میں، زمین پہلے بچھی، تذکرہ بعد میں، پہاڑ پہلے، تذکرہ بعد میں، سمندر پہلے، تذکرہ بعد میں۔ وہ کون ہے جس کے آنے سے پہلے تذکرے؟ وہ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تذکرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، قلم کو اللہ نے پیدا کیا، قلم سے فرمایا اکتب، لکھ، قلم کہنے لگی ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قلم کہتی ہے اور کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب محمد الرسولی، محمد میرے رسول ہیں۔ زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنا تھا، چاند سورج ستارے بھی نہیں، جنت بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے۔ بھائی سب سے پہلے قلم
قلم کے بعد اللہ نے قلم سے فرمایا کہ جہاں میرے رب ہونے کا تو ڈنکا بجا رہی ہے وہاں پہ میرے محمد کے رسول ہونے کا بھی ڈنکا بجا رہی ہے۔ ایسا نبی اللہ نے عطا فرمایا۔ آنے سے پہلے تذکرے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا روح پھونکی، اللہ اکبر، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف سے اللہ نے روح پھونکی، جب روح ان کی جسم کے اندر آ گئی، اللہ کی شان، حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے، اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، سامنے بٹھایا، اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا خوبصورت لڑکی، خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، میں کہ سب سے زیادہ حسین اما حوا علیہ السلام کی، سب سے زیادہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اما حوا، بڑا حسن تھا ان کا، ایسے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، لڑکی بیٹھی ہے، عورت بیٹھی ہے، قریب جانے لگے، اما کہتی ہیں مہر، آپ آ تو رہے ہیں قریب، مہر تو ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیچھے ہو جاتے ہیں، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، مہر کیا دوں؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، اے آدم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان بچوں کو پیچھے کر دیتے تو بہت اچھی بات تھی۔ فرمایا کہ اے آدم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے محبوب کے اوپر 20 مرتبہ درود پڑھو، تمہارا حق بار ادا ہو گیا۔ میرے محبوب کے اوپر درود پڑھو 20 مرتبہ، تمہارا حق بار ادا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، زمین میں آئے، روئے، اتنے روئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے، ساری کائنات کا رونا اکٹھا کرو، ساری مخلوق کا رونا اکٹھا کرو، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ جہاں روتے تھے جنگل کے درندے بھی اکٹھے ہو کے رونا شروع ہو جاتے تھے، جب پہاڑ کے اوپر روتے تھے تو درمیان کی جو وادی ہوتی تھی وہ بہہ پڑتی تھی، اتنا روتے ایک مرتبہ زبان سے نکلا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تو کیسے جانتا ہے محمد کو؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ میاں جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی تھی، میں نے آنکھیں کھولی تھی، میں نے عرش کے پاؤں کے اوپر، عرش کے پایوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ جب میں جنت میں جانے لگا، جنت کے جس دروازے کو دیکھتا ہوں مجھے محمد الرسول اللہ نظر آتا ہے۔ جب جنت کے اندر داخل ہوا، جنت کی جس حور کو دیکھتا ہوں، جنت کی حور کے ماتھے کے اوپر محمد کا نام نظر آ رہا۔ میں نے جنت کی نہروں کی طرف جب نظر اٹھائی تو دیکھا تو کیا دیکھا، جنت کی نہروں کے اوپر جو لہریں اٹھتی ہیں وہاں لکھا ہوا نظر آیا محمد الرسول اللہ۔ میں نے جنت کے درختوں کے تنوں کو دیکھا تو تنوں کے اوپر لکھا ہوا نظر آیا محمد الرسول اللہ۔ میں نے درخت کے پتوں کی طرف نظر اٹھائی، پتے پہ محمد کا نام مجھے نظر آیا، جنت کی ہر چیز پہ مجھے محمد کا نام نظر آیا۔ تو میں سمجھ گیا تھا کہ اس ہستی سے کوئی بڑی ہستی نہیں جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا، او آدم سن، اگر اس ہستی کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ایسا نبی اللہ نے عطا، ایسا نبی۔ اب دیکھیں میں تھوڑی سی بات کروں گا، لفظ اللہ اور محمد، اللہ کے 99 نام، محمد کے بھی 99 نام، اللہ کے باقی سارے نام صفاتی، ایک نام ذاتی، لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی سارے صفاتی نام، محمد ذاتی نام، لفظ محمد، لفظ اللہ میں نقطہ ہے، لفظ اللہ میں نقطہ ہے، لفظ اللہ میں نقطہ نہیں۔ جو نام اپنے محبوب کے لیے چنا اس میں بھی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ کے 4 حروف، محمد کے 4 حروف، لا الہ الا اللہ کے 4 حروف، 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے 12 حروف۔ اما آمنہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، جب پیٹ میں آیا تو مجھے آواز آئی، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھا، محمد رکھا۔ ابھی آئے نہیں، پہلے تذکرے شروع ہو گئے، پہلے تذکرے۔
اللہ کی شان. عبد المطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا، وہ خواب دیکھتا ہے. خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلتا ہے. اس کا ایک کنارہ آسمان کی طرف، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. تھوڑی دیر کے بعد وہ زنجیر ایک خوبصورت درخت کی شکل میں آ جاتی ہے، اور اس کے پتوں کو اتنے لوگ چمٹے ہوئے بہت زیادہ، اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں. ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے، آ کے لوگوں کو جو ہے وہاں سے بھگاتا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. جب یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اس نے مکہ کے جو علماء تھے ان سے پوچھی تعبیر کیا تعبیر ہے. انہوں نے کہا اے ابو عبد المطلب، تیری پشت سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا. وہ بچہ ایسا ہوگا، مشرق سے بھی لوگ ان کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے آئیں گے، مغرب سے بھی آئیں گے، شمال سے بھی آئیں گے، جنوب سے بھی آئیں گے. لوگ ان کے نبی ہونے کو ماننے کے لیے، ان پر اسلام لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے دور دور سے آئیں گے. اور وہ بچہ ایسا بچہ ہوگا کہ اپنے بھی اس کی تعریف کریں گے، غیر بھی اس کی تعریف کریں گے، فرشتے بھی اس کی تعریف کریں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بچے کی تعریف کرے گا. ساری مخلوق اس کے ساتھ محبت کرے گی. جنگل کے درندے اس سے محبت کریں گے، پہاڑ، درخت اور جانور اور فرشتے اور جنت کی حوریں اور اللہ کے آسمان، ساری چیزیں اس سے محبت کریں گی. وہ ایسا بچہ ہوگا. وہ کون ہوگا؟ وہ محمد الرسول. لفظ اللہ محمد کی میں بات کر، لفظ اللہ میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں. لفظ اللہ کے 4 حروف، لفظ محمد کے 4 حروف. اگلی سنیں، لفظ اللہ کے دیکھو کوئی بھی نام ہے، ایک لفظ گرا تو معنی ختم، معنی نہیں اس کا بنتا، بے معنی ہو جاتا ہے. وہ لفظ وہ نام بے معنی ہو جاتا ہے. لفظ اللہ، اس کا ایک حرف گرا دو، نام باقی، معنی باقی. لفظ اللہ شروع سے الف ہٹا دو، بن جائے گا للہ. للہ ملک السماوات والارض، نام باقی، معنی باقی. محمد کے 4 حروف، شروع والا میم ہٹاؤ، بچے گا حمد. حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا. ادھر سے لام گرا دو، لام گرا دیا، بچے گا لہو. لہو ملک السماوات والارض، نام باقی، معنی باقی. ادھر سے ہا ہٹا دو، میم ہٹایا، حمد بچا، ہا ہٹا دو، بچے گا مد. مد کا معنی ہے کھینچنا. اللہ کے نبی جنت کی طرف کھینچنے والے تھے. میرے آقا فرماتے تھے تم لوگ جہنم کی طرف جاتے ہو، میں تمہیں کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف لا رہا ہوں. اچھا، ادھر سے لام گراؤ، بچے گا ہو. اللہ کے لفظ میں سے 4 حروف تھے، 3 گرائے، بچا ہو. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. ہو معنی باقی، لفظ باقی، نام باقی. ادھر سے ہا ہٹ، تیسرا میم ہٹاؤ. پہلا میم ہٹایا، محمد میں سے بچا ہم، تعریف کرنا. ہا ہٹایا، مد کھینچنا. اب تیسرا میم گرا دو، بچے گا دال. دال کا معنی رہنمائی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا. ہمارے آقا رہنما بن کر ایسا پیارا نبی جس کی آمد پہ الف کہتی ہے اللہ کا نبی آ رہا ہے. سبحان اللہ کی آواز نہیں. الف کہتی ہے اللہ کا نبی آ رہا ہے، با کہتی ہے بانی اسلام آ رہا ہے، تا کہتا ہے تاجدار حرم آ رہا ہے، سا کہتی ہے ثروت والا آ رہا ہے، سا کہتی ہے ثروت والا آ رہا ہے، جیم کہتی ہے جلیل القدر آ رہا ہے، ہا کہتی ہے حبیب خدا آ رہا ہے، خا کہتی ہے خاتم النبیین آ رہا ہے، دال کہتی ہے داعی اللہ آ رہا ہے، داعی حق آ رہا ہے، داعی اللہ. لال کہتی ہے میری سنو، میں کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کتاب آ رہا ہے. را کہتی ہے میری سنو، تم سارے سچ کہتے ہو، میں کہتی ہوں رحمت للعالمین آ رہا ہے.
सा कहती है ज़माने का सरदार आ रहा है, सीन कहती है साकी कौसर आ रहा है, शीन कहता है शाफी महशर आ रहा है, स्वाद कहता है सादिक उल अमीन आ रहा है, ज़ाद कहता है ज़ईफों का सहारा आ रहा है, दुआ कहता है ताहा आ रहा है, दुआ कहता है जुल्म सितम को मिटाने वाला आ रहा है। और आगे क्या कहती है, ऐन कहती है अरब का ताजदार आ रहा है, गैन कहती है गरीबों का सहारा आ रहा है, फा कहती है फिस्को फुजूर को मिटाने वाला आ रहा है, काफ कहती है कुरान वाला आ रहा है, काफ कहती है कमली वाला आ रहा है, और लाम कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह वाला आ रहा है, मीम कहती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, वो कहता है वद्दुहा के चेहरे वाला आ रहा है, हा कहती है हादी आ रहा है, हमजा कहते हैं आमना का लाल आ रहा है, या कहती है यतीमों का सहारा आ रहा है, जमीन कहती है मेरे ऊपर बादशाही करने वाला आ रहा है, चांद कहता है मेरे दो टुकड़े करने वाला आ रहा है, आसमान कहते हैं हमारे ऊपर सैर करने वाला आ रहा है, जन्नत कहती है मेरा दरवाजा खुलवाने वाला आ रहा है, और अल्लाह का अर्श कहता है मेरे ऊपर जूता पहन के चलने वाला आ रहा है, मेरा अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह, ऐसा प्यारा अल्लाह ने हमें अता फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, इसलिए हम कोशिश करें अपने नबी की हर सुन्नत को अपने सीने से लगाएं। हमारा नबी प्यारा नबी, ऐसा नबी, और अब अपने नबी की कोई सिफात को बयान करना चाहे कर नहीं सकता। एक आदमी ने 40,000 शेर लिखे, 40,000 शेर लिखने के बाद कहता है मेरी कलम घिस गई, मेरे हाथ थक गए, उंगलियां थक गई, मेरी सोच खत्म हो गई, अभी तक मैंने अल्लाह के नबी की सीरत को शुरू भी नहीं किया। लिख नहीं सकता, कोई बयान कर नहीं सकता सिवाय एक हस्ती के, वो हस्ती अल्लाह है। वो अपने महबूब के सिफात को बयान कर सकता है, और वक्त नहीं है, 1-2 घंटे और चाहिए, मैं आपको सुनाता कि अल्लाह ने कुरान में कैसे अपने महबूब की चीजों का जिक्र किया, किन किन चीजों को अल्लाह ने जिक्र किया। पहाड़ पे टेक लगाई तो पहाड़ का जिक्र है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, इसलिए हम कोशिश करें, हमारे आका की सबसे बड़ी सुन्नत यही है कि हम दीन की मेहनत को अपनी मेहनत बनाकर पूरी जिंदगी इस काम को अपना काम समझ के पूरे आलम में जाने की नीयत हो, और जिसके 4 महीने नहीं लगे वो जल्द से जल्द 4 महीने लगाएं, 4 महीने जिसके लग गए साल के लिए, 7 महीने के लिए बैरून तशरीफ ले जाएं। सारे तैयार हैं इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, इरादे फरमाएं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान जी भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर सालाना चिल्ला जल्दी साल का इरादा